بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایمان اور عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ تو عزیز طلبہ، آج ہم سبق نمبر 41 کو پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے کنویں کی پاکی ناپاکی کے احکام، حصہ اول۔ کنویں کی پاکی ناپاکی کے احکام، حصہ اول۔ تو اس سے پہلے کہ ہم سبق کی تفصیل کی طرف آئیں، ہم آتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کی طرف۔ عبارت کچھ یوں ہے: وعشرون دلون باسطن بموتی نحو فارت واربعون بنحو حمامت وکلہ بنحو شاۃ وانتفاخ حیوان او تفسخہ۔ ترجمہ: اور 20 ڈول نکالے جائیں درمیانے قسم کے جانور کے مر جانے سے، جیسے چوہا، اور 40 ڈول نکالے جائیں کبوتر جیسے جانور کی صورت میں، اور تمام پانی نکالا جائے بکری جیسے جانور کی صورت میں، اور جانور کے پھول جانے اور پھٹ جانے کی صورت میں۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا عبارت اور ترجمہ۔ اب ہم آتے ہیں اصل مقصود کی طرف۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے چوہا یا چوہے کے مثل جانور کے کنویں میں گر جانے کا حکم۔ نمبر 2، کون سا ڈول معتبر ہے؟ کنویں پر پانی نکالنے کے لیے کون سا ڈول معتبر ہے؟ نمبر 3، اگر کنویں میں کبوتر یا اس کی مانند کوئی جانور گر گیا تو شرعاً کیا حکم ہے؟ نمبر 4، کنویں میں بکری یا بکری کی مثل کوئی جانور گر جائے تو اس پانی کا کیا حکم ہے؟ نمبر 5، کتے کے گرنے کی صورت میں پانی کا کیا حکم ہے؟ نمبر 6، اگر کنویں میں کوئی جانور گر کر مر گیا تو کیا حکم ہے؟ اب آتے ہیں ہم پہلی بات کی طرف کہ چوہا یا چوہے جیسا کوئی جانور اگر کنویں میں گر جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو عزیز طلبہ، اگر کنویں میں چوہا یا چوہے جیسا کوئی جانور مثلاً چڑیا یا ممولا یا بجنگا یا گرگٹ گر کر مر جائے تو ان میں سے کوئی مرا ہوا یا ان میں سے کوئی بھی مرا ہوا کنویں میں پایا جائے، یا مرا ہوا ان میں سے کوئی جانور کنویں میں پھینک دیا جائے، تو ان کو کنویں سے نکالنے کے بعد 20 سے 30 ڈول تک نکالے جائیں گے۔ 20 سے 30 ڈول تک نکالے جائیں گے۔ 20 ڈول نکالنا واجب ہے اور 10 مزید نکالنا مستحب ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ چوہے کے بارے میں روایات مختلف ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ چند ڈول نکال دیے جائیں، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ 7 ڈول نکالے جائیں، اور ایک روایت میں ہے 20 ڈول نکالے جائیں، اور ایک میں 40 ڈول نکالنے کا حکم ہے۔ تو ہمارے علماء نے 20 ڈول والی روایت کو ترجیح دی ہے، کیونکہ یہ روایت متوسط بین القلیل والکثیر ہے، یعنی 40 اور 10 کے درمیان 20 کا ہندسہ ہے، اس لیے متوسط بین القلیل والکثیر کو ترجیح دی ہے۔ لہٰذا 20 ڈول نکالنا واجب ہے، البتہ اس سے اوپر نکالنا مستحب ہے۔ اور چڑیا یا چڑیا جیسا کوئی بھی جانور جو تقریباً جسم میں چڑیا کے برابر ہو، مثلا چوہا وغیرہ، ان کا بھی یہی حکم ہے۔ نمبر 2، کون سا ڈول معتبر ہے؟ پانی نکالنے کے لیے کون سا ڈول معتبر ہے؟ تو فقہا کہتے ہیں کہ ڈولوں میں سے درمیانی قسم کا ڈول معتبر ہے، اور درمیانی ڈول وہ ہے جو عام طور پر ہر شہر میں کنویں پر استعمال ہوتا ہے، کیونکہ روایات میں مطلقاً ڈول وارد ہوا ہے، لہٰذا عام اور اغلب مراد ہوگا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ جس کنویں میں جو ڈول مستعمل ہے وہی معتبر ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ بقدر 1 سا بحساب درہم 270 تولہ اور بحساب مسقال 273 تولہ ایسا ڈول معتبر ہے۔ لہٰذا ایک ایسے بڑے ڈول سے پانی نکالا گیا جس میں مثلا 20 درمیانی ڈول سما جاتے ہیں، تو چوہا گرنے کی صورت میں اس بڑے ڈول سے 1 ڈول نکال دیں تو کنواں پاک ہو جائے گا۔ کیا کہتے ہیں کہ اگر ایک ایسا بڑا ڈول ہو، اس سے پانی نکالا گیا اور اس میں تقریباً 20 درمیانے ڈول سما جاتے ہیں، تو چوہا گرنے کی صورت میں اس بڑے ڈول سے 1 ڈول نکال دینا کافی ہے، اس سے کنواں پاک ہو جائے گا۔ اور اگر ایک ایسے چھوٹے ڈول سے پانی نکالا جائے جو درمیانی ڈول کے نصف کے برابر ہو تو 20 کی بجائے 40 ڈول نکالے جائیں، اور اگر ایک ایسا چھوٹا ڈول ہو کہ جو درمیانی ڈول کے نصف کے برابر ہو تو 20 کی بجائے 40 ڈول نکالے جائیں، تاکہ 20 والا عدد کیا ہو جائے؟ پورا ہو جائے۔ نمبر 3،
اگر کنویں میں کبوتر یا اس کی مانند کوئی جانور گر گیا تو کیا حکم ہے؟ تو اگر کنویں میں کبوتر یا اس جیسا کوئی جانور مر گیا، مثلا مرغی یا بلی، تو اس کا حکم بحسب ظاہر الروایہ یہ ہے کہ 40 سے 50 ڈول تک نکالے جائیں، 40 سے 50 ڈول تک نکالے جائیں۔ 40 ڈول نکالنا واجب ہے اور 50 ڈول کا نکالنا مستحب ہے۔ دلیل وہ حدیث ہے جس کو امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے عن حماد بن ابی سلیمان کی سند سے نقل کیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ مرغی گرنے کی صورت میں جب کہ وہ مر جائے 40 ڈول نکالے جائیں گے یا 50، پھر وضو کیا جائے۔ نمبر 4، اگر کنویں میں بکری یا بکری جیسا کوئی جانور گر جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو عزیز طلبہ، اگر کنویں میں بکری یا بکری جیسا جانور مر گیا تو کنویں کا پورا پانی نکالنا واجب ہوگا، کیونکہ جب ایک حبشی زمزم کے کنویں میں گر کر مر گیا تو ابن عباس اور حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے پورا پانی نکالنے کا فتویٰ دیا تھا۔ بکری وغیرہ چونکہ آدمی کے ساتھ جسم میں تقریباً برابر ہے، اس لیے ان کا بھی یہی حکم ہے۔ نمبر 5، کتے کے کنویں میں گرنے کا حکم۔ اگر کتا کنویں میں گر جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ فقہاء نے لکھا ہے کہ کتے کا پانی میں گر کر مرنا شرط نہیں، محض پانی میں گرنا کافی ہے۔ اگر کتا پانی میں گر گیا اور زندہ نکل آیا تو بھی کنویں کا تمام پانی نکالنا واجب ہے، بشرطہ کہ کتے کا منہ پانی کو لگ گیا ہو، کیونکہ کتے کا جھوٹا نجس ہے، اور اگر اس کا منہ پانی کو نہ لگا ہو تو پھر وہ پانی نجس نہیں ہے۔ اور یہی حکم ہر اس جانور کا ہے جس کا جھوٹا نجس ہو۔ جن جانوروں کا جھوٹا مکروہ ہے ان کے گرنے اور زندہ نکلنے کی صورت میں پانی مکروہ ہو جاتا ہے، لہٰذا پانی کے 10 ڈول نکالے جائیں گے۔ نمبر 6، اگر کنویں میں کوئی جانور گر کر مر گیا تو کیا حکم ہے؟ اگر کنویں میں کوئی جانور گر کر مر گیا اور پھول پھٹ گیا تو اس صورت میں بھی تمام پانی نکالا جائے گا، خواہ جانور چھوٹا ہو یا بڑا، کیونکہ پھولنے اور پھٹنے سے جانور کی ناپاک غذا کی تری پانی میں پھیل جاتی ہے، تو اس لیے تمام پانی ناپاک ہو جائے گا۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا آج کا سبق جس کے اندر ہم نے 6 باتیں پڑھی۔ نمبر 1، چوہا یا چوہے جیسے جانور کے پانی میں کنویں میں گرنے کا حکم۔ نمبر 2، پانی نکالنے کے لیے کون سا ڈول معتبر ہے۔ نمبر 3، اگر کنویں میں کبوتر یا اس جیسا کوئی جانور گر گیا تو شرع میں اس کا کیا حکم ہے۔ نمبر 4، کنویں میں بکری یا بکری جیسا کوئی جانور گر جائے تو اس کا شرع میں کیا حکم ہے۔ نمبر 5، کتے کا پانی میں گرنا، اس کا شرعاً کیا حکم ہے۔ نمبر 6، اگر کنویں میں کوئی جانور گر کر مر گیا تو اس کا کیا حکم ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تفقہ فی الدین نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی اور اس کی اشاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔